حر کی جانساری ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آن پہنچا، تلوار لہرائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی آقا، غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، مولا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سیدی، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دے دیجیے آپ۔ یہ سن کر امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے ہی تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ اب تم دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ خوشخبری لے کر حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں بلکہ اب میں راہ حق و صداقت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کیا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گئے تو اب مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیں۔ اب ان کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لیں، اور آپ ان کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش و بدکماش کو حاکم مان لیں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے۔ خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ سے سلام کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے دامن کو پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، ورگنہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، وہ تو جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغا باز تھے۔ لیکن عمرو بن سعد پکارا، ساتھیو دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا کہ اوے ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حر آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد اور یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، اور میں امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور عمرو بن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن یزید کے نمک خوارو، تم میں کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیر کو اندھا کر دیا، اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے، اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کسی طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، اور پھر دشمنوں نے یک بارگی مل کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حر زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا،
مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھول لیں اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔